بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے اسم نکرہ کی 8 قسمیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اسم نکرہ اور بعد میں اس کی قسمیں۔ اسم نکرہ معنوں کے لحاظ سے اسم کی وہ قسم ہے جو کسی عام شخص، عام جگہ، چیز کے نام کو ظاہر کرے، مثلا چاقو، رکاوٹ، لڑکا، موبائل، قلم، کاپی، کتاب وغیرہ۔ اسم نکرہ کی 8 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم ذات، نمبر 2 ہے اسم مصدر، نمبر 3 ہے حاصل مصدر، نمبر 4 ہے اسم فاعل، نمبر 5 ہے اسم مفعول، نمبر 6 ہے اسم جمع، نمبر 7 ہے اسم معاوضہ، نمبر 8 ہے اسم حالیہ۔ اب ہم ان کی تعریف پڑھیں گے اور ساتھ میں مثالیں بھی سیکھیں گے۔ تو پہلے نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے اسم ذات۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کا ذاتی نام ہو۔ یہ نام اس چیز کو دوسری چیزوں سے الگ دکھاتا ہے۔ یہ اسم ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے فرق ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑا چالاک جانور ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، کتاب، قلم، پنسل، سلیٹ، تہتی بازار سے خریدو، گائے دودھ دیتی ہے۔ اوپر کی مثالوں میں گھوڑا، بلی، گائے، کتاب، قلم، پنسل، سلیٹ، تہتی، ہر ایک چیز دوسری ذات سے جدا ہے۔ ہر ایک چیز کا نام الگ لیتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہے، یعنی جنس اور ذات کے لحاظ سے یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایسی اسم ذات کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے نام کو بلا تعلق زمانہ ظاہر کرے، مثلا لکھنا، کرنا، توڑنا، پڑھنا، گرانا، لڑنا، سلنا، دھونا، ہنسنا وغیرہ۔ کام کے نام کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ اسم مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، مگر ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ ہو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے اور اگر نہ گرایا جائے تو فعل امر بن جائے۔ مثلا لکھنا اسم مصدر ہے کیونکہ یہ لفظ کسی کام کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر اس کا نہ گرایا جائے تو یہ لفظ لکھ بنتا ہے جو فعل امر ہے۔ مگر چونا اسم مصدر نہیں ہے، اگرچہ اس کے آخر میں نہ ہے کیونکہ یہ لفظ کسی کام کے نام کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کا نہ گرایا جائے تو یہ فعل امر نہیں بنتا ہے، لہٰذا چونا اسم ذات ہے، اسم مصدر نہیں۔ نمبر 3 پر میرے ساتھ ہے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر وہ اسم ہے جس میں مصدر کی کیفیت یا اثر پایا جائے۔ یہ اسم مصدر سے حاصل ہوتے ہیں یا بنتے ہیں، مثلا ہنسی، جھگڑا، لوٹ، بگاڑ، بکری۔ اوپر کے الفاظ سب حاصل مصدر ہے اور ہنسنا، جھگڑنا، بگاڑنا، لوٹنا، بکنا مصدروں سے بنائے گئے ہیں۔ ایسے اسموں کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مصادر کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ 4 نمبر پر میرے ساتھ ہے اسم فاعل۔ وہ اسم ہے جو اس کام کرنے والے کو ظاہر کرے جو مصدر سے نکلا ہو، مثلا لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، دوڑنے والا، کھانے والا۔ ان کلموں میں لکھنے والا اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جس سے لکھنے کا کام وقوع میں آیا، یعنی جو لکھے، اسی طرح پڑھنے والا اس کو جو پڑھے، دوڑنے والا اس کو جو دوڑے، کھانے والا جو کھائے، پینے والا جو پیے، اور یہ وہ کام ہیں جو ان مصدروں کے معنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ نمبر 5 پر میرے ساتھ ہے اسم مفعول۔
اسم مفعول وہ اسم نکرہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرے جس پر کام فعل واقع ہو۔ اسم مفعول بھی مصدر سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہوتا ہے، مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دھویا ہوا، ٹوٹا ہوا، مجبور، محکوم، مظلوم وغیرہ۔ یہ سب اسماء مفعول مصدروں سے نکلے ہیں۔ 6 نمبر پر میرے ساتھ ہے اسم جمع۔ اسم جمع وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مجموعہ یا گروہ کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم جمع واحد ہی استعمال ہوتا ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے جمع ہی ہوں، مثلا محفل، جماعت، گچا، ریوڑ وغیرہ۔ نمبر 7 پر ہے اسم معاوضہ۔ اسم معاوضہ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے۔ اسم معاوضہ مصدر سے نکلا ہوتا ہے، مثلا رنگائی، سلائی، دھلائی، کٹائی، بنوائی وغیرہ۔ یہ اسم بالترتیب ان مصدروں سے نکلے ہیں: رنگنا، سینا، دھونا، کٹانا، بنانا وغیرہ۔ نمبر 8 پر میرے ساتھ آتا ہے اسم حالیہ۔ اسم حالیہ وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مثلا وہ لڑکا ہنستے ہوئے چل رہا تھا، آپ کھیلتے کھیلتے گر گئی۔ ان جملوں میں روتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور کھیلتے کھیلتے اسماء حالیہ ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسرے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔